السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے ہدہد کو گم پایا تو انہوں نے عقاب سے کیا کہا اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ ان کے پاس ہدہد پرندہ تھا اور ہدہد پرندہ زمین میں گہرائی میں پانی تلاش کرتا تھا اور پانی کا پتہ سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ایک دفعہ پانی تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے ہدہد کو بلانا چاہا، لیکن ہدہد وہاں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اسے تلاش کیا اور اس کے غائب ہونے کا سبب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو حرم کی سرزمین کی طرف نکلنے کا عزم کیا اور اپنے ساتھ جن، انسان، فرشتے اور وحشی لے لیے کہ جن سے آپ کا لشکر 100 فرسخ تک پھیلا ہوا تھا۔ تو ہوا نے ان کو اٹھا لیا۔ جب حرم کے آمنے سامنے ہوئے تو وہاں جتنا اللہ نے چاہا انہوں نے قیام کیا، اور یہ وہاں اپنے قیام کے دوران روزانہ 5000 بکریاں، 5000 بیل اور 5000 اونٹنیاں ذبح کرتے تھے، اور اپنی قوم کے حاضرین میں سے اشراف کو کہتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک عربی نبی نکلے گا جس کی صفات ایسی ایسی ہوں گی، اور وہ اپنے مخالفین کے خلاف مدد دیا جائے گا، اور اس کی ہیبت 1 مہینہ کی مسافت تک ہوگی۔ قریب اور دور والے ان سے حق لینے میں برابر ہوں گے، اور ان کو کسی ملامت گر کی ملامت نہ پکڑ سکے گی۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اس نبی کا دین کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دین حنیفیت پر ہوں گے۔ اس شخص کے لیے خوشی ہے جو ان کو پائے اور ان پر ایمان لے آئے۔ کہنے لگے ان کے اور ہمارے درمیان اے اللہ کے نبی کتنا فاصلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی مقدار 1000 سال ہے۔ تو تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کہ وہ سید الانبیاء ہوں گے، خاتم المرسلین ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام مکہ میں مناسک کے ادا کرنے تک ٹھہرے رہے، پھر صبح سویرے مکہ سے نکلے اور یمن کی طرف چلے گئے۔ صنعاء پہنچے تو زوال کا وقت تھا، اور یہ 1 مہینے کی مسافت ہے۔ بڑی خوبصورت زمین دیکھی جس کا سبزہ لہلہا رہا تھا۔ انہوں نے وہاں اترنا پسند کیا تاکہ نماز پڑھ لیں اور صبح کا کھانا کھا لیں۔ جب وہاں اترے تو ہدہد نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو اترنے میں مشغول ہیں۔ تو وہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور دنیا کے طول و عرض کو دائیں سے بائیں دیکھا تو اس کو بلقیس کا ایک باغ نظر آیا۔ تو وہ اس کی طرف گیا اور وہاں اترا۔ وہاں اس کو یمن کے ہدہدوں میں سے ایک ہدہد مل گیا۔ وہ اس کے پاس چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی ہدہد کا نام یافور تھا۔ تو یمن کے ہدہد نے یافور سے کہا تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے مالک سلیمان بن داؤد کے ساتھ شام سے آیا ہوں۔ اس ہدہد نے کہا سلیمان کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنوں، انسانوں، شیطانوں، پرندوں، وحشیوں اور ہوا کا بادشاہ ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی ملک کی عظمت اور مسخر شدہ اشیاء کی تفصیل بتائی۔ پھر اس سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں تو یہیں کا ہوں۔ پھر اس نے بلقیس کی بادشاہی کا وصف بیان کیا کہ اس کے ماتحت 12000 قائد ہیں اور ہر لیڈر کے تحت 1,00,000 جنگجو ہیں۔ پھر کہا تو میرے ساتھ اس کی بادشاہی دیکھے گا؟ یافور نے کہا مجھے ڈر ہے کہ سلیمان جب وضو کے وقت ان کو پانی کی ضرورت ہوگی تو مجھے تلاش کریں گے۔ تو دوسرے ہدہد نے کہا جب تم اس ملکہ کی خبر بادشاہ کو دو گے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ تو یہ اس کے ساتھ چل نکلا۔ پھر ملکہ بلقیس کا ملک دیکھ کر عصر کے بعد سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے انسانوں، جنوں، شیطانوں سے پانی مانگا، تو ان کو پانی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تو انہوں نے پرندوں کو طلب کیا تو ہدہد غائب تھا۔ تو پرندوں کی ملکہ گدھ کو بلایا تو اس سے ہدہد کے متعلق سوال کیا۔ اس کو بھی کچھ علم نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ہدہد کو سخت عذاب دوں گا۔ ناظرین، پھر سلیمان علیہ السلام نے عقاب کو بلایا جو پرندوں کا سردار تھا۔ اسے ہدہد کو ابھی حاضر کرنے کا کہا۔
تو وہ ہوا میں اڑا اور دنیا کو ایک پیالے کی طرح دیکھا جو کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ پھر اس نے دائیں بائیں توجہ کی تو اس کو ہدہد یمن سے آتا ہوا نظر آیا، تو عقاب اس پر ٹوٹ پڑا۔ ہدہد نے اس کو قسم دی اور کہا، میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے مجھ سے قوی اور طاقتور بنایا کہ مجھ پر رحم کر اور مجھے تکلیف نہ دے۔ تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، اللہ کے نبی نے قسم کھا رکھی ہے کہ تجھے سخت عذاب کریں گے یا ذبح کر دیں گے۔ تو ہدہد نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کوئی استثناء نہیں کیا؟ اس نے کہا، کیا ہے۔ تو کہا، کیا؟ تو فرمایا، اولیاتینی بسلطان مبین، بشرطے کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی دلیل لائے گا کہ وہ کہاں گیا تھا، کہاں غائب ہو گیا تھا، پھر بچ پائے گا۔ ہدہد نے کہا، پھر تو بچ ہی جاؤں گا۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں اڑ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر ہدہد قریب ہوا تو دم ڈھیلا چھوڑ کر اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ گھسیٹ کر آگے بڑھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ لیا اور اپنی طرف جھکایا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے پاس اپنا کھڑا ہونے کو یاد کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام کانپ گئے اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے غائب ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے ملکہ بلقیس کا سارا معاملہ بتا دیا۔ ناظرین، اس طرح ہدہد بچ گیا عذاب سے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔